مرزا محمد علی اہل سنت و جماعت کے بزرگان دین اور ان کے ائمہ کرام ائمہ مجتہدین کے اوپر اعتراض اور تنقید کیا کرتے تھے، اور یہ سب کا متفقہ فیصلہ تھا اور کیا آپ نے اس کو جاری کیا تھا؟ اور 2 ریٹائرڈ جج موجود تھے ہمارے اس پینل کے اندر۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ جب آپ کے پاس کانفیڈینشلی آیا تو اس کو کانفیڈینشلی کیوں نہیں دیا گیا؟ کیسی کانفیڈینشلی مراسلہ تھا جو 4 دن پہلے ایک اینکر بتا رہا ہے کہ کونسل کے پاس ایک مراسلہ گیا ہے۔ مجھے یہ فیصلہ پورا پڑھ کے سنائیے، اس کے آگے کیا؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت میں بھی بعض کفری الفاظ نقل ہوئے۔ یہ مرزا نے اپنا ایک وضاحتی بیان الگ سے دیا تھا۔ شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ صرف اس وقت نقل کیا جا سکتے ہیں جب ان کا مقصد کوئی جائز دینی ضرورت ہو، خصوصاً جب معاملہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تو کسی شرعی مقصد کے بغیر توہین آمیز جملے نقل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ کرسچن نے نہیں کہے ہوئے۔ مرزا انجینئر کا یہ بیان قرآن کی توہین اور مانوی تحریف کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ پاکستان کی مسیحی برادری کو ایک مراسلہ بھیجا جائے گا۔ اجلاس کے دوران عیسائی برادری کے فادر JM چنن کا وائس میسیج بھی سنا گیا۔ اچھا، آپ نے اس کو کافر قرار دیا ہے یا آپ نے اس کو گستاخ قرار دیا؟ آپ نے کیا قرار دیا؟ آپ نے کیا ٹائٹل لگا دیا اس کا؟ ہمارے سامنے ایک مراسلہ آتا ہے، ایک ایجنسی ہے FIA کی، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کے IO انویسٹیگیشن آفیسر جو عمومی طور پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر کے لیول کے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس کونسل میں آتے ہیں اور آ کے ہمیں ایک مراسلہ دیتے ہیں، اور اس مراسلے کے اندر ہم سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو گفتگو مرزا محمد علی انجینئر نے کی ہے، اس گفتگو کے اندر جس کے اوپر ان پہ FIR بھی کٹ چکی ہے، اس گفتگو کے اندر کیا توہین مذہب یا توہین رسالت کا عنصر پایا جاتا ہے؟ کلمات موجود ہیں 11 صفحوں کی یہ مراسلہ، یہ وہی ہے، یہ وہی ٹرانسکرپٹ ہے، ان کی باتوں کا ٹرانسکرپٹ ہے جو انہوں نے بولی ہیں، تو ہمیں اس مراسلے کے ساتھ یہ جو ٹرانسکرپٹ آپ کے پاس موجود ہے، یہ ٹرانسکرپٹ ہمیں دیا گیا کہ آپ اس ٹرانسکرپٹ کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اس کے اندر کوئی چیز ایسی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اچھا، یہ بات ہمارے لیے بڑے ایک اچنبے کی بھی تھی، اور ساتھ ہی اس مراسلے کے 2-3 فتاویٰ بھی موجود تھے جنہیں میں نے ایک عمومی نگاہ سے دیکھا تو یہ محسوس ہوا کہ یہ مرزا محمد علی کے حق میں ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ انہیں توہین رسالت کا ملزم قرار فتوے موجود ہیں جو کہ مدعا علیہ اس کی بریت کے بابت تحریر کیے گئے۔ اچھا، یہ بات بھی بڑی عجیب سی لگ رہی تھی کہ جب بھی کوئی اس قسم کی چیز آتی ہے تو حق میں بھی کہی جانے والی بات ساتھ موجود ہوتی ہے اور مخالفت میں بھی کہی جانے والی بات موجود ہوتی ہے، اور مدعی کا صرف وہ FIR اس کے ساتھ موجود تھی جس کی بنیاد پہ انہیں پکڑا گیا، اور پکڑنے کے بعد اس وقت وہ اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں۔ اب ہمارے لیے تو یہ بات بڑی اچنبے کی تھی کہ ایک ہی چیز ہمیں دی گئی۔ اچھا، پھر اس کے اوپر ایک اور معاملہ ہوا کہ 24 تاریخ کو جو ہمارا اجلاس تھا اس سے ایک دن پہلے پھر ایک اور مراسلہ آتا ہے، اور اس مراسلے کے ساتھ مزید فتاویٰ جو کہ مرزا محمد علی کے حق میں۔ یہ کون علماء دے رہے ہیں، کون مفتی دے رہے ہیں؟ مختلف، مثال کے طور پہ ان میں سے ایک جاوید احمد غامدی ان کا ہے، پھر اسی طریقے سے حسن الیاس صاحب ہیں، ان کا ہے، عمار ناصر ہیں، ان کا ہے، اور پھر دیگر کچھ اور علماء ہیں جن کے فتاوے وہ موجود ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی موجود ہے، اس میں ان کی تحریر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے بعض جو ہیں وہ تحریر ہیں اور بعض فتاوے کی صورت میں، ٹھیک ہے، جو ان کے حق میں۔ اچھا، یہ چیز پھر میرے لیے بڑی ایک عجب سی کشمکش پیدا کر رہی تھی کہ کیا ادارے انویسٹیگیشن ایجنسیز وغیرہ وہ مدعا علیہ کے حق میں کی جانے والی تمام ایکٹیویٹیز کو پیش کر رہے ہیں، اور جو مدعی حق میں لے کر آ رہا ہے وہ کہیں پر بھی پیش نہیں ہو رہی۔ اچھا، پھر آپ کو یہ لگا کہ انویسٹیگیشن ایجنسی حق کے فتوے آپ تک پہنچا رہی ہے لیکن جو خلاف ہیں وہ نہیں پہنچا رہی، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑے اچنبے کی بات تھی۔ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک سائڈ کی سٹوری آپ تک آ رہی ہے؟ ہاں، یہ ہم تو یہی محسوس کر رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بات کسی اینکر نے 24 تاریخ کے اجلاس سے 4-5 دن قبل اپنے ایک پروگرام میں جو جس طرح کا ہم وہ اینکر نہیں ہے، وہ ایک وہ ہیں تجزیہ کار ہیں، انہوں نے یہ میرے خیال سے کہا ہوگا۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ انویسٹیگیشن ایجنسی کا لیٹر مراسلہ جو ہے وہ کونسل پہنچ گیا ہے اور اب کونسل اس کے اوپر فیصلہ کرے گی۔ اچھا، مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے اس بات کی کہ ایک چیز جو کہ انویسٹیگیشن ایجنسی ایک کانفیڈینشلی کر رہی ہے
وہ ایک اینکر کے پاس کیسے پہنچتی ہے, اس تجزیہ کار کے اس پاس. تجزیے کے پاس کیسے پہنچتی ہے, یہ بات میرے لیے تو بہت زیادہ. آج کل صحافی کم ہے, مخبر زیادہ ہیں, انہوں نے آگے سے مخبر رکھے ہوتے ہیں. دیکھیے میں اس بارے میں, دیکھیے میں اس بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں گا. وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے نا یہ کہانی بتائی تھی, میں نے پہلے بتائی تھی, ہم اس پہ بھی وہ لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو نا, کریڈٹ لیتے ہیں, میں نے پہلے بتا دیا. میری کچھ اس قسم کی مصروفیت رہی کہ میں ویسے بھی سوشل میڈیا کم دیکھتا ہوں, تو یہ چیز سامنے ہی نہیں آئی کہ اسلامی ذاتی کونسل میں آنے والا ایک مراسلہ جو عمومی طور پہ ایک ایجنسی کی طرف سے ہے, اور جس کو ہم تصور یہ کریں گے کہ ان کی خط و کتابت ہے اور ہم بھی کانفیڈینشیل ہے, تو ایک اینکر اس کانفیڈینشیل جو ہم تک پہنچ رہی ہے اسے وہ 4 دن پہلے ہی تشدد بام کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ بہت بڑی بات ہونے جا رہی ہے. اور وہ کلپ پھر میں نے دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کلپ کے اندر اس قسم کا اظہاریہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے حق میں فیصلہ کر دے گی. یہ مجھے محسوس ہوا, مرزا کے حق میں فیصلہ کرے گی. مجھے اس کلپ کو سننے کے بعد یہ محسوس ہوا, اور یہ کلپ میں نے 25 تاریخ کو, یعنی ہمارا فیصلہ 24 تاریخ کو ہوا کونسل کا, میں نے یہ جب سوشل میڈیا کو میں نے سرچ آؤٹ کیا میں دیکھوں تو کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر, کیا اس کیس کے بارے میں, تو پھر مجھے یہ بات آشکارا ہوئی کہ اس طریقے سے یہ چیز آگے پروسیڈ ہو رہی ہے. اور پھر آئیو جو ہے اس کا یہ کہنا اور اس کا یہ ایک ہی طرز کی تحریریں لا کے دینا, جو یعنی کہ وہ آپ سے یہ کروانا چاہ رہے تھے کہ آپ حق میں فیصلہ دیں, یہ میں کہوں اظہار نہیں تھا, لیکن چیزیں ساری وہی تھی. اظہار نہیں تھا, زبان سے نہیں کہی گئی بات, کوئی بات اس طریقے سے کنوے نہیں کی گئی, لیکن یہ بات ہمارے لیے بہرحال اچنبے کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اسی اثنا میں میں نے اپنے ریسرچ ونگ کو کہا کہ اس مسئلے کو لک انٹو کریں. ریسرچ ونگ نے پھر چیزیں تلاش کرنا شروع کی. تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس وہ والے فتاویٰ بھی آ گئے جو فتاویٰ مدعی کے حق میں تھے, جو مدعی جس نے دعویٰ کیا ہے, جس کے کہنے کے اوپر FIR کٹی ہے, وہ اپنے حق میں وہ جن کلمات کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کلمات کے اندر توہین رسالت کا عنصر پایا جا رہا ہے, تو وہ اس کے حق میں جو فتاویٰ اس نے اکٹھے کیے وہ آ گئے. کونسل کا اجلاس 24 تاریخ کو وقت پہ ہمارا اجلاس کا آغاز ہوا, اور حساسیت کی بنیاد کے اوپر سب سے پہلا ہم نے اپنے تمام ایجنڈے کے آئٹمس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسی ایجنڈا آئٹم کو ہم نے شروع کیا. یہ ہمارا ضمنی ایجنڈا آئٹم نمبر 2 تھا. ایک ریگولر ایجنڈا تھا اور ایک ضمنی ایجنڈا تھا, اور آپ دیکھیے گا کہ کم و بیش 2 گھنٹے کونسل میں علماء نے اس مسئلے کے اوپر بحث کی. 2 گھنٹے کم و بیش 2 گھنٹے بحث کی, اور کم و بیش ہر ممبر جو شریک تھا اس نے. کتنے ممبر ہیں آپ کے کونسل میں؟ ہمارے 20 ممبر ہیں, لیکن اس دن 17 ممبر 17 ممبر وہاں موجود تھے. وہاں جنہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ ہوا ہے, وہ حق میں کتنے نے دیا اور خلاف کتنوں نے دیا؟ تمام نے یہ کہا کہ اس کے اندر توہین رسالت کے کلمات کے اندر توہین رسالت کا عنصر. آپ نے یہ ٹرانسکرپٹ پڑھ کے, یہ اصل میں ہم نے اس ٹرانسکرپٹ کو بیس بنایا. یہ پڑھ کے, یہ جو ٹرانسکرپٹ ہے, اس ٹرانسکرپٹ کو ہم نے بیس بنایا کہ یہ ایکچوئل ہے کیا. آپ نے یہ ٹرانسکرپٹ 17 نے پڑھ کے, 17 کے 17 نے کہا, 17 نے کہا, کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا اس سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے مکمل ویڈیو بغور دیکھا ہوگا. تو اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 اس طرح کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کر لیا کریں گے, اور آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس طرح ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں, تاکہ دین پھیلانے میں آپ کو بھی ثواب مل سکے. اور اس چینل بنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچ سکے. تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کر لیا کریں. روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 اس طرح کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کر لیا کریں گے. تو آپ اتنا وقت نکال لیا کرو اور ان ویڈیوز کو دیکھ لیا کرو. یہ دین کی بات ہوتی ہے, کوئی اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہم اس طرح ویڈیوز شیئر نہیں کرتے ہیں. صرف اس کا مقصد کیا ہے, دین پھیلانا. تو آپ لوگ بھی اس دین پھیلانے میں شریک ہو سکتے ہیں. اس ویڈیو کو واچ کر لیا کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا کرو, تاکہ آپ لوگ بھی دین پھیلانے میں حصہ لے سکے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی.